صادق آل محمد کا فرمان ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر طویل ہو وہ محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھے. ناد علی مظہر العجائب تجدون لقاف النوائب کل ہم مغم سینجلی بے علی بے علی بے علی مل کے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. کہ آسمان پہ چمکنے والا سورج غروب ہو سکتا ہے، محبت علی کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. یقیناً دن اور رات کے مالک کو علی بادشاہ کہتے ہیں. دو چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، ولائے علی اور عزائے حسین. کل بھی پہچان یہی تھی، آج بھی پہچان یہی. کوئی وائرس پھیل جائے یا کوئی بیماری آ جائے تو ٹی وی کی خبریں روک کر بھی اطلاع دی جاتی ہے، حفاظتی تدبیریں. ایک وائرس اور پھیل چکا ہے، وہ ہے وہابیت کا وائرس. اس کی نشانی یہ ہے کہ پہلے باہر والے پوچھتے تھے علی کے فضائل کہاں سے پڑھے. کچھ دنوں سے یہ وائرس ایسا خراب کر گیا ہے، اب اپنی قوم کے جوان پوچھتے ہیں کہ جی ماتم کیوں کریں یا علی مدد کیوں کہیں. اس دور میں ہر غیرت مند اپنے باپ کی اولاد کا فرض ہے کہ اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد کہے. اس لیے کہ علی کی محبت کا تعلق باپ کی وراثت سے نہیں ہے، ماں کی شرافت کے ساتھ. یا علی مدد. دو چار بندے رہ گئے، وہ ویسے ہی رہ گئے، قائل ہے. مل کے پوری طاقت سے یا علی مدد. ہر حلالی موالی وعدہ کرو مجلس حسین، جہاں کوئی مومن ملے اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ. یہ شناختی کارڈ نادرہ کا بنا ہوا نہیں، یہ اللہ کا بنا ہو. مومن کو ملے کہے یا علی مدد. اس ایک لفظ سے اماں کی شرافت کا پتہ چل جائے. اس لیے کہ ملائیت کا حملہ، وہابیت کا حملہ، اس سے نسلیں بچانا ضروری. 2 رکعت کی نماز بھی حضور علیہ السلام نے ایرے غیرے کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں دی. اپنی مرضی کی تحفۃ العوام اٹھاؤ، اپنی مرضی کی نماز اٹھاؤ، کوئی توضیح المسائل اٹھاؤ، اس میں دیکھو 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہو ہر ایک کے پیچھے نہیں پڑھی جا سکتی. پہلی شرط ہے اس کے پیچھے پڑھو جو مرد ہو. جسے پتا ہو میرے ساتھ بولے، اور جسے پتا نہ ہو وہ سٹال پہ جائے کتاب کھول کے دیکھے، لکھا ہوا ہو تو بولے، لکھا ہوا نہ ہو تو بے شک نہ بولے. پہلی شرط مرد ہو، دوسری شرط عالم ہو، تیسری شرط شیعہ ہو، چوتھی شرط حلال زادہ. مجھے نہیں پتا کس کس کا ضمیر بیدار ہے اور کس کس کی آنکھیں بھی بند ہیں. جس کا ضمیر جاگ رہا ہے دیکھے میری طرف. میں قبلہ بڑا پریشان ہوتا تھا کہ جب ایک شرط لکھ دی گئی کہ شیعہ ہو، پھر اگلی شرط کی کیا ضرورت ہے کہ حلالی بھی ہو. اللہ کی قسم میں بچپن میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ جب شیعہ کہہ دیا تو حلالی تو خامخواہ. لیکن جس کا دین ہے اس نے شرط لگائی نماز اس کے پیچھے پڑھ جو شیعہ بھی ہو اور حلالی بھی ہو. میں جتنی دیر سوچو گے تب میں جملہ کہوں تاکہ یہ بات ہر بندے کے ذہن میں پہنچ جائے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ سارے شیعہ یقیناً حلالی ہوتے ہیں. بسم اللہ. سیدزادے کی آمد پہ مل کے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. پہلے تو میری دعوت ہے ستے ہوئے مومن اکھا بے شک باندھے لیکن سلوات نہیں چھوڑی. بس جب یہ شرط آ گئی کہ شیعہ ہو، میں کہتا تھا کہ یہ دوسری شرط ایسی لکھ دی ہے سارے شیعہ حلالی ہوتے جب سارے حلالی شیعہ ہوتے. لیکن خدا کی قسم جب عقل آئی تو پتہ چلا کہ جس کا دین ہے وہی جانتا ہے. پہلی شرط لکھی شیعہ ہو،
شرط حضور نے فرمائی حلالی بھی ہو. ہر شیعہ بھی اس قابل نہیں کہ پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤ، کیونکہ کئی ہوتے ہیں اصلی شیعہ، کئی ہوتے ہیں بناوٹی شیعہ. اب کیسے پتا چلے کہ نماز پڑھانے والا شیعہ حلالی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کوئی بندہ جا کے پہلے پوچھتا ہے مولوی صاحب میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، میں آپ سے واقف نہیں ہوں، ذرا اپنا تعارف کرا دیں، آپ حلالی ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر یہ شرط پوری نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے شرط و شیعہ ہو، شرط حلالی ہو. اسی لیے کائنات آدم و عالم میں جب بھی کہیں نماز پڑھنے لگو، پہلے مولوی کو جا کے کہو یا علی مدد. خوش ہو جائے تو حلالی ہے، ناراض ہو جائے تو حرامی ہے. سے چلنے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہوتا. انا و علی من نور واحد، میں اور علی دو مل کے ایک نور. یہ بجلی کی تار میں نور نہیں آ سکتا جب تک اندر دو نہ ہو. باہر سے ایک ہے، اندر سے دو. اور مجھ پہ یقین نہ ہو سپیکر والے سے پوچھو، ایک ٹھنڈی ایک گرم. نور بنتا ہے دو سے، ایک کا ٹھنڈا ہونا ضروری، ایک کا گرم ہونا ضروری. رسول نے فرمایا میں اور علی ایک نور ہے، ایک رحمت للعالمین، ایک قاتل اور مشرکین. بجلی کی تار ہیٹر سے لگائی تو گرمی نکل آئی، بجلی کی تار ایئر کنڈیشن سے لگائی تو سردی نکل آئی. نور ایک ہے، ظرف مختلف ہے. ہیٹر کا ظرف کرنٹ لیتا ہے تو گرمی چھوڑ دیتا ہے، ایئر کنڈیشن کا ظرف کرنٹ لیتا ہے تو سردی چھوڑ دیتا ہے. یا علی مدد کو بھی اللہ نے نور بنایا ہوا ہے، یہ بھی کرنٹ چھوڑتا ہے، ظرف آگے اثر دکھاتا ہے. یا علی مدد کا لفظ حلالی سنتا ہے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرامی سنتا ہے دل جل کے راکھ ہو جاتا ہے. تیری محبت کا پتہ زبانوں سے نہیں چہرے سے لگتا ہے. شجر سب حرفزن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے شگوفے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں. ایسے نہیں جیسے اس کے دل میں علی کی ولایت ہے، بازو بلند کر کے نعرہ ہے سنت مصطفیٰ ہے، طریقہ کبریا ہے، اماں کی شرافت کا سرٹیفکیٹ ہے. یا علی مدد راضی ہے، جہاں مومن ملے کہو یا علی مدد. یہ نبیوں کے سلطان کی سنت. جتنا پڑھ چکا ہوں اتنا اور پڑھوں گا، لیکن توجہ چاہتا ہوں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 40ویں دن خیبر کی فتح کوئی عرب کی غیرت کا مسئلہ، کوئی لشکر کی جیت کا مسئلہ. علی کی عزت کی قسم صداقت نبوت کا مسئلہ تھا. یہودیوں نے آگے پوچھا تھا تو سچا نبی ہے تو کوئی دلیل پیش کر. فرمایا دلیل یہ ہے 39 دن تو مجھ سے لڑو گے، 40ویں دن خیبر فتح ہو جائے گا. 39 دن گزر گئے، نتیجہ صفر. تبادلہ تبسم کے سوا کو چھوڑے کسی مجاہد کو خراش تک نہیں. اگر جاگ جاؤ تو میں ہائی وے پولیس کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. یہ کیمرے لگا کے سپیڈ ناپتے، اس کیمرے والے کی ساری زندگی نوکری کروں گا جو خیبر کے کسی بھگوڑے کی سپیڈ ناپ کے دکھائے. اور جو ہے جڑے چوپو تجربہ کر کے دیکھ لو، اپنی مرضی کا کیمرہ لے آ کسی بھگوڑے کی سپیڈ ناپ کے دکھاؤ. میں نے تو تاریخ میں پڑھا اتنی سپیڈ تھی، خیبر کے دروازے کے نیچے جاتے تھے، اوپر سے مرہم نکالتا تھا سامنے، نیچے سے مجاہد کہتا تھا اللہ، رسول کے خیمے میں پہنچ کے ہو اکبر. سمجھ آئیے کہ اللہ اللہ یاد
سارے جانتے ہیں، میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ایک سادی ترین مثال دینا چاہوں، نہایت سادہ مثال۔ 2 ٹیموں کا کرکٹ میچ ہو، شرازی بات صاحب، 200 سکور کا ٹارگٹ، 40 اوور کھیلنا، سامنے والی ٹیم کے 39 اووروں میں سکور ہو 0۔ ہے کہ نہیں؟ ایک اوور باقی ہو، دوسری ٹیم کی حامی فتح نہیں بنائیں گی۔ یہودیوں کی بدتمیز عورتیں قلعہ قموس کی چوٹی پہ بیٹھ کے تالیاں بجا کے مصطفیٰ کے خلاف تو نعتیں پڑھتا ہے، انہوں نے رسول کے خلاف ہیچ کہنا شروع کیا۔ پہلا شعر یہ تھا، ابو طالب کے بیٹے اگر تجھے لڑنا نہیں آتا تھا تو یہاں آیا کیوں ہے؟ کل کا دن تیری نبوت کا آخری دن ہوگا، کل تو یہودیت کا کلمہ پڑھ لے یا اپنے نامراد لشکر کو لے کے واپس چلا جا۔ بدتمیز عورتوں کے بدتمیز جملے شریف ترین پیغمبر کے مزاج پہ گرا گزرے۔ پریشان حالت میں آئے ہوئے پیغمبر نے آواز دی، سلمان جی تھک ہے سلیمان، کوہ عبادت کے لیے ہمارے لیے مسلح عبادت بچھا۔ عالمین کے سلمان محمد نے مصطفیٰ کے لیے مسلح بچھایا۔ پہلی مرتبہ پریشان ہو کر نبیوں کا بے سلطان نبی تشریف لے کر مسلح پر آیا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، رازدارانہ انداز میں اسے دیکھ کے کہتے ہیں میں نے کہا نہیں تھا اسے بھی آنے دے۔ بولو جسے زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس کا ایمان ہے کہ زبان کا فائدہ ہی تب ہے اگر علی کی محبت میں بولنا جانتی ہو۔ میں نے نہیں کہا تھا اسے ساتھ آنے دے، تو نے کہا تھا مدینے رہنے دے، تیرے کہنے پہ اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں۔ کل صرف میری نبوت نہیں تیری توحید کا بھی آخری دن ہوگا۔ میرے کہنے پہ انہوں نے بغیر دیکھے تجھے مانا ہے، میں نے کہا تھا 40 منٹ فتح ہو جائے گی، میرے کہنے پہ انہوں نے بغیر دیکھے جبریل کو مانا ہے، میں نہیں کہا تھا 40 منٹ فتح ہو جائے گی۔ نہ جبریل بچے گا، نہ قرآن بچے گا، نہ توریت بچے گی، نہ زبور بچے گی، یا اس کو بھیج یا مجھے اجازت دے، میں ہاتھ میں تلوار لے کے میدان میں جاتا ہوں۔ پھر یاد رکھ، پھر میں زخمی نہیں ہوں گا، تیری توحید زخمی ہوتی جائے۔ پریشان مصطفیٰ کے جملے سن کے رحمان رحیم کریم اللہ کا آواز آئی بڑے مطمئن لہجے میں، گھبراتا کیوں ہے؟ وہ سبق کیوں نہیں پڑھتا جو میں نے ہر حلال زادی کو سکھایا ہوا ہے؟ جو حلال زادہ ہے اسے بھی سکھایا ہے، ہر نبی پر تو واجب کیا ہے کہ جب مشکل آئے تو کہنا نادے علی، پکار علی کو، من ہر العجائب وہ عجائب کر کے دکھائے گا۔ میری طرف دیکھنا، جہاں جہاں پہ میری آواز آ رہی ہے، نبیوں کے سلطان نے خیبر کے میدان میں آج نادے علی، یا ناطق نے سامت کو بند کیا۔ میرے علی کی سیرت اور طریقت ہے، جب قرآن پڑھتا تھا کھول کے پڑھتا تھا تاکہ یہ تلاوت کر لے، قرآن زیارت کر لے۔ جاگے گا صرف وہی جس کا مقدر جاگے نادے علی، سامت نے ناطق نے سامت کو بند کیا۔ جیوان شمبر جلدی کر میری ذوالفقار لے آؤ۔ جس کے پار اڑنے کے قابل نہ ہو وہ یہی نارو والی میں بیٹھے، جس کے پروں کو علی بادشاہ نے ولایت کے اوپر باز کی طاقت عطا فرمائی ہو وہ ایک لمحے سر اٹھا کے میری طرف دیکھے۔ جناب کمبر کو کمبر جیوان شمبر جلدی کر میری ذوالفقار لے آؤ۔ رسول کی مسجد سے مودت علی کی قبائے پہ مصر پہن کر خرامہ خرامہ یا علی کے نعرے لگاتا ہوا کمبر بطول کی دہلیز پہ آیا۔ جناب کمبر نے دستک دی، ادھر دروازہ کھلا، بی بی فضا کی آواز، بھائی کمبر ذوالفقار لے لے۔ تو جاگ رہا ہو میری طرف دیکھے، بھائی کمبر ذوالفقار لے لے۔ کمبر حیرت کے سمندر میں غوطہ زر ہو کے ابھر کے سنبھل کے کہتا ہے بہن فضا، میں نے ذوالفقار مانگی تو نہیں ہے، تجھے پتا کیسے چلا کہ میں ذوالفقار لینے آیا ہوں؟ فضا مسکرا کے کہتی ہے بھائی کمبر، باہر کے غلام اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور۔ شمبر ذوالفقار لیا، مجھر العجائب میرا دل تیار کر، تجد حول اللہ کا فی النوائب، کمبر میرے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ کل ہم من مقام من سینجلی، میں نے مغرب مدینے میں آ کے پڑھنی ہے، بے علی
رسول اللہ. اللہ کے رسول میرا شاہ دین علی سے مدد مانگ رہا تھا، حسین آ گیا. تو نے میرے بابا کو پکارا ہے، میں وقت کا علی تیری مدد کے لیا. 2 منٹ سے میری طرف دیکھو. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی پہ ایک وقت ضرور آیا ہے جب اس نے تھک کے اللہ سے کہا ہے مالک بس. ہر نبی پہ ایک وقت ایسا ہے، آدم ہو کے عیسیٰ، جب کیسا گلو اس نے اللہ سے کہا ہے مالک بس. اللہ کو اسے پوچھنا پڑا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. سب سے مشکل وقت آیا ہے ایوب نبی پر. بڑی بیماری دیکھی، حکومت چھن گئی، جوان بیٹے نظروں کے سامنے مرتے رہے. یہ صبر کرتا رہا. مالک لے جتنا امتحان لینا. مشکل ترین امتحان علماء فرماتے ہیں اس پر یہ گزرا ہے. شہر سے شہر والوں نے باہر نکال دیا نبی کو، اندر آنے کوئی نہیں دیتا. ایک بیوی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے، وہ شہر سے جا کے مزدوری کر کے کھانا لا کے نبی کو کھلاتی. ایک دن روتی روتی آ گئی. اس نے پوچھا روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا بڑی غربت آئی ہے، آج کسائی نے گوشت نہیں دیا. اس نے مجھ سے کہا میں نے سنا ہے تو یوسف کی بیٹی ہے، اس کی اولاد میں سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں نے سنا ہے یوسف کی اولاد کے بال سنہری ہوتے، چادر ہٹا کے بال دکھا دے، جتنا گوشت چاہیے لے جاؤ. میں نے مصائب ختم کر دیا. مجھ سے کروڑ درجہ بہتر پڑھنے والے موجود ہیں. غیرت مندوں، عزاداروں، ایوب نبی نے بیٹوں کی موت پہ تو صبر کیا تھا، لیکن جب بات آئی نا چادر ہٹا کے دکھا دے، اس وقت تڑپ کے کھڑا ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مالک بس. میں اس سے زیادہ امتحان نہیں دے سکتا. آؤ رات کے اس وقت ایک سلام نہ کریں کربلا کے ایوب پر. یوسف کی نہیں محمد کی بیٹی کی چادر اتری ہوئی. 5 لاکھ بدماشوں کا مجمع ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توق، تماشا ہی تماشا دیکھ رہے ہیں. اور ہر چوک پہ اللہ کہتا تھا سجاد بس، اور وہ اللہ سے کہتا تھا تو بتا تیری رضا کیا. بس یا الذین ظلموا